ایک سوال جو عموماً ذہن میں آتا ہے کہ عید مباہلہ کیا ہے اور تاریخ اسلام میں اس دن کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہوئی۔ سن 10 ہجری جب نجران کے عیسائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہوئی، مگر انہوں نے ان دلائل کو قبول نہ کیا، تو پروردگار دو عالم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ آیت ان تمام اشکالات کو دور کر دیتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا مباہلہ میں اپنے ساتھ کسے لے کر گئے اور ساتھ کسے نہ لیا۔ یہ آیت تو واضح پیغام دے رہی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، اور تم اپنے جیسے لے کر آؤ، ہم اپنے جیسوں کو بلائیں گے۔ تو اگر تعصب کی اینک اتار کر دیکھی جائے تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اس آیت کا واضح اور بین مصداق بنی۔ تو اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے فقط 5 ہستیاں ایسی ہیں جو اس آیت کا واضح مصداق ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جو اصحاب کسا بھی ہیں، جو اہل بیت بھی ہیں اور اہل تطہیر کے ساتھ ساتھ اہل مباہلہ بھی ہیں۔ یہ ہستیاں جب رسول اللہ کی قیادت میں میدان مباہلہ کی جانب بڑھیں اور ان عیسائیوں نے ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ روشن و منور چہروں والی ہستیاں اگر تم سے مباہلہ کریں گی تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، لہٰذا مباہلہ سے دور ہو جاؤ، تو اسی میں تمہاری بقا بھی ہے اور اسی میں تمہاری سلامتی بھی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مباہلہ کا دن جو ہے وہ فتح اور نصرت کا دن ہے اور وہ حق کے غالب آ جانے کا دن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو۔